الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم اور یوم عاشورہ اس تعلق سے کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پچھلے درس میں جو باتیں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 تو پے در پہ ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے، جسے رجب کہا جاتا ہے۔ اور ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، نہ مارو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ بھی جان لیں کہ گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ترجمہ یوں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ کالا دھبا، کالا نقطہ جو تھا وہ بڑھتا ہی اس کے دل پر چلا جاتا ہے۔ کب؟ جب گناہ پر گناہ انسان کیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر پوری طرح وہ سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ رین یعنی زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے، 3334 پر آئی ہے، اور آیت مبارکہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے یہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، کالے کالے دھبے پڑ کر دل کو بالکل کالا کر دیتے ہیں۔ اگرچہ تو گناہ انسان سے ہوا، فوری توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور گناہ کرے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، گناہ میں پڑا ہوا ہے تو پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ زنگ کہتے جیسے لوہے کو آپ دیکھیں اوپر سے زنگ چڑھ جاتا ہے، ایسے اس کا دل جو ہے بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے، اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اور آپ کو گناہوں سے منع کیا ہے تو اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے۔ ہم گناہوں سے بچتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کو حقیقی معنوں میں چین و سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 25، 126 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا، اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب، تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو بینا تھا، یعنی دیکھتا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 تا 126۔ دیکھیں کتنا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو اور اس کے دین کو فراموش کر دیتے ہیں، تو ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، معیشتاً ضنکا، دنیا میں تنگ حال ہو کر رہ جاتی ہے انسان کی زندگی۔ اور پھر قیامت والے دن ایسا آدمی نابینا اٹھایا جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ دین الہی سے اعراض کرنے، آیات قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر چہار جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے، اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بدبختیوں سے گزرتی ہے، اور جب قیامت کے روز اسے اٹھایا جائے گا تو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہم روگردانی کر کے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، سکون اور چین چھن جاتا ہے، دنیا کی زندگی ہمارے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، اس کے باوجود بھی حقیقی سکون سے وہ محروم ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ دیکھو نافرمانی سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 دیکھا آپ نے؟ جنت میں کیا کیا نعمتیں نہیں مل رہی تھی دونوں میاں بیوی جو تمام انسانیت کے ماں باپ ہیں، لیکن شیطان مردود ان کو بہکایا اور گناہ کروایا، جس کی وجہ سے وہ جنت کی نعمت چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیج دیا، اور اب تمام ان کی اولاد انہی آزمائش سے گزر رہی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں کہ نیک کام کریں۔ نیکیوں کا بہت بڑا فائدہ ہے، حقیقی چین و سکون ملتا ہے۔ روزی کم کیوں نہ ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایسی تنگ حالی اور بدحالی نہیں آ پاتی ہے کہ جس سے وہ لاچار ہو جائے۔ اللہ اس کی مدد کرتے۔ اور اگر ہم نے اللہ اور رسول کا راستہ چھوڑا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ظالموں
اور گنہگاروں کا راستہ اختیار کیا تو باوجود مال کے بھی ہم تنگ دست ہوتے، فقیر ہوتے، آسودہ نہیں رہ سکتے، بہت کچھ ہے لیکن حقیقی چین و سکون سے بالکل محروم کر دیے گئے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ برائیوں کے برے انجام کا انسان کو کبھی نہ کبھی انجام دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرننا آخرین۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ہم ان سے یعنی ان کفار قریش سے، مشرکین مکہ سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 دیکھا آپ نے، اللہ نے ساری نعمتیں سب کچھ دی تھی، لیکن جب گناہ میں پڑ گئے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسروں کو پیدا کر دیا۔ ان کے محلات، ان کی زمینیں، ان کے باغات دوسروں کو مل گئے۔ فرعون دیکھے کتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جو کمزور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے دی، اور فرعون اپنے میلا و لشکر کے نکلا ان کا تعاقب کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو اس کے قوم کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا، اور یہ بنی اسرائیل جو ڈرتے تھے، ایک زمانے سے کمزور تھے، تمام کے تمام اس کی حکومت کے ساز و سامان انہی بنی اسرائیلیوں کو مل گئے۔ دیکھا آپ نے کیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے مار کر اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو عطا کر دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی سے ہم کو اور آپ کو چاہیے بچیں، گناہوں سے بچیں، اس کا اثر ہماری زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم نیک بنیں کہ اس کا اثر بھی ہماری زندگی پر بہت اچھا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے، اور مولا کریم ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ باقی رہے۔ مولا کریم گناہوں سے اور ظلم سے، زیادتی سے ہم جميع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔